ہیں کہ ان کے شوہر شاید بیمار ہیں، تو جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے کچھ ان کی مالی امداد کی، تو انہوں نے وہ پیسہ رکھ لیا تاکہ سمر ویکیشنز میں جو بچوں کی فیسز ہوتی ہیں وہ میں پے کر سکوں۔ اب وہ کوئی مسجد میں یا کہیں شاید اعلان ہوا کہ سولر سسٹم لگانا ہے، تو انہوں نے پھر یہ مانگے ہیں پیسے، تو کیا یہ فیس ان کو دے سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو پیسے کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے مکان ہے، زمین، ان کو وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بعین ہی ان کو اللہ کے لیے دے دینا، اس کو ایسے رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پیسہ جو ہے یہ چونکہ وقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وقف میں جو چیز ہے اس کو بعینی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پیسہ آپ جب تک اس کو فنا نہیں کریں گے آپ کو نفع نہیں دے گا۔ اس میں وقف نہیں ہوتا، تخصیص ہوتی ہے کہ پیسے کو کسی خاص مقصد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تو بس یہ اسی مقصد میں یوز ہوگا۔ تو جیسے آپ کے فیملی ممبرز نے اگر فرض کر لیں آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ آپ گھر کے معاملات میں اس کو استعمال کریں، آپ کو آسانی سہولت حاصل ہو، تو یہ اسی کے لیے مخصوص ہو جائے گا۔ اب آپ کسی اور کام میں نہیں دے سکتی ہیں، اس کو گھر کے استعمال میں لا سکتی ہیں، یا بچوں کی فیسز کے اگر آپ نے کہا تھا تو اس کے لیے استعمال کریں گی، کہیں اور دیں گی تو آپ آخرت میں قابل گرفت ہوں گی۔ ہاں اگر مطلقاً دے دیا کہ بھئی یہ لے لو، کسی بھی نیک کام میں خرچ کر لینا، کہیں ہماری طرف سے صدقہ کر دینا، اس میں پھر تعین نہیں ہے، پھر آپ باہر بھی دے سکتے ہیں، گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے گھریلو معاملات میں امداد کے لیے پیسہ خاص کر دیا گیا تو اب اس خصوصیت سے ہٹا کر اس پیسے کو کہیں پر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا گیدڑ سنگی گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے، سنا ہے۔ دیکھیں میں اس کو ناجائز تو نہیں کہوں گا کہ بعض اوقات چیزیں بہت ساری معروف ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور ممانعت شرع نہیں ہوتی، یعنی شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا، تو ایسی چیز سے آپ برکت اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو چلیں گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کچھ آیات اس لیے لگا لی گھر میں کہ ان کی برکت حاصل ہو۔